إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآية۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں میں سے ایک فریضہ اور اسلام کے 5 رکن رکین ارکان، اہم ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے، جو جسمانی اور مالی دونوں عبادت ہے اور زندگی میں مستطیع پر صرف ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص منت مان لے تو منت کی وفا کرتے ہوئے اس پر ادائیگی حج یا عمرہ فرض اور واجب ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں حج اور عمرہ پوری زندگی میں بلوغت کے بعد سے لے کر موت سے قبل تک صرف ایک مرتبہ واجب اور فرض۔ حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا رکن اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ چوتھا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور 5واں کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ حدیث اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے گھر کا قصد اور ارادہ کرنا، حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو۔ یہ دلالت کرتی ہے کہ حج انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے جس کی ادائیگی کا وہ مکلف ہے۔ حج چاہے سن 5 ہجری میں فرض ہوا ہو یا بعض علماء کے قول کے مطابق 9 ہجری میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ لوگوں کے ساتھ حج فرمایا سن 10 ہجری میں، اور 11 کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ مکہ مشرکین کے زیر اثر تھا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا، کیونکہ اس وقت تک مشرکین مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے اور ننگے طواف کیا کرتے تھے، مگر ہاں وہ لوگ جن کو قریش جو مکہ کے باشندہ تھے، کعبہ کے پروہت تھے، نگہبان تھے، متولیان تھے، وہ اگر اپنا کپڑا دیتے تو وہ کپڑے میں طواف کرتا، ورنہ سب ننگا ہوتا، مادرزاد ننگے کی طرح طواف کرتا، اور عورتیں بھی صرف جانگیاں پہنتی، اوپر کا جسم ان کا بھی کھلا رہتا، جانگیاں بھی جالی دار سوراخ دار، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل بھی حیائی کا مظاہرہ ہوتا تھا کعبہ کے گرد طواف کا۔ ایسے ماحول میں بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حج کر سکتے تھے؟ تو آپ نے 9ویں ہجری میں
ہجرت کے 90 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں حج کا قافلہ روانہ کیا، اور اس کے بعد پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا سورہ توبہ کی کچھ 40 آیتیں دے کر، جس میں مشرکین سے جو معاہدہ ہوا تھا سن 6 ہجری ذی القعدہ میں کہ 10 سال ہمارے درمیان تمہارے درمیان جنگ بند رہے گی، اس معاہدے سے آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ اب ہمارے یہاں کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، حرمت والا مہینہ محرم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جہاں کہیں بھی مشرکین کو پائیں گے قتل کریں گے، اس لیے مکہ خالی کر دیں لوگ۔ اور یہ بھی اعلان کروایا آپ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ کو اور دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر کے مینا میں اور مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد یعنی سن 9 ہجری کے بعد کوئی بھی مشرک طواف نہیں کر سکتا، کوئی مشرک مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی کعبہ کا ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان کر دیا گیا تاکہ اگلے سال کے لیے ماحول خوشگوار رہے، پاکیزہ رہے، پوتر رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تشریف لانے والے۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان کیا، اور لوگوں کی ایک جنب غفیر آپ کے ساتھ حج میں آپ کے ساتھ ہوئی۔ 26 تاریخ کو نکلے آپ ذی القعدہ میں، 4 ذی الحجہ کو 8 دن کے سفر کے بعد اونٹوں پر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ زندگی میں یہ حج کیا، لیکن اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، رخصتی کا حج، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرما دیا کہ اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کروں۔ ایک ایک رکن کیے جا رہے تھے، طواف کر لیا اور لوگوں سے کہتے لوگوں حج کا طریقہ سیکھ لو، طواف کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کروں۔ موت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، تو قول کے ذریعے بھی اور فعل کے ذریعے بھی عملی طور پر پریکٹیکلی آپ نے حج کر دیا، اور حج کر کے لوگوں کو دکھا دیا، اور لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ حج کا طریقہ وہ سیکھ لیں۔ گویا قولی اور فعلی دونوں طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ہمارے سامنے کر کے دکھایا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات الحمدللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں ذکر کی ہے۔ مدینہ سے نکلنے اور پھر حج کر کے مدینہ واپس آنے تک کی پوری روداد سفر کی حدیث میں بیان کی ہے، جس کو امام مسلم نے بہت لمبی حدیث میں حجۃ النبی کے تحت ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ جو فریضہ ہے حج کا، جو مشکل فریضہ ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور بڑی شاق عبادت ہے، اور اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی، حج کرنے پر لوگوں کو بہت ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں، چند ارشادات ملاحظہ کیجئے۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا، فریضے کو ادا کرنے کے لیے کیا کہ اللہ نے فرض کیا ہے اس لیے ادا کرتے ہیں، اس لیے ادا کیا کہ اللہ اس سے خوش ہو، راضی ہو، اس کی عبادت کی ادائیگی کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا، طریقہ محمدیہ کے مطابق کیا، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کیا۔ اور دوسری شرط ہے خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، میرے طریقے کے مطابق حج کرو۔ تو ایسا آدمی رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کر کے لوٹے گا اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا، آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر کے پیدا ہو، لوٹے گا حج۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، دو عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ، دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری مسلم میں۔
صحیحین ہی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے۔ سب سے اہم عمل یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، اس کے بعد دوسری عبادتوں کا معاملہ آتا ہے۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا ثم ماذا، پھر کون سا؟ تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا ثم ماذا، پھر کون؟ تو آپ نے کہا حج مبرور، مبرور حج۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص مسلمان ہوئے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے والے کی فضیلت سنیے۔ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اما علمت، کیا تم نے یہ بات نہیں جانی کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ حالت کفر میں جتنی چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، زناکاری کی ہو، شرک کیا ہو، ایک مشرک جو بھی کچھ کیا ہوتا ہے حالت شرک میں، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، ایک دم صاف معاف۔ یہ تو اسلام لانے کی فضیلت تھی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ایک شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آتا ہے، جیسے مکے سے لوگ مدینہ آ رہے تھے فتح مکہ سے پہلے، اور بھی دوسری جگہوں سے آ رہے تھے، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اپنا گھر بار لٹا کے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، تو یہ ہجرت بھی سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور اسی مسلم کی روایت میں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور بے شک حج بھی پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حج سے پہلے جو گناہ کیا تھا حج کی برکت سے وہ معاف ہوتا ہے۔ پانچویں روایت صحیح بخاری سے ملاحظہ کیجیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل یا من افضل العمل، ہم لوگ جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، تو جب آپ لوگ جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے مشرکین سے لڑائی کرنے کے لیے، تو کیا ہم لوگ نہ نکلیں جہاد میں؟ تو آپ نے کہا نہیں، لَكُنَّ افضل الجہاد حج مبرور، تم لوگوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ ان تمام روایتوں سے اور ان کے علاوہ بھی جو روایتیں اور موجود ہیں صحیح حدیثیں حج کی فضیلت کے سلسلے میں، وہ حج کی فضیلت اور اس کے عظیم ثواب پر دلالت کرتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کے لیے مقرر فرمائی ہے، بس شرط ایک ہے کہ وہ حج مبرور ہونا چاہیے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑے۔ مبرور بر سے ہے، بر مانے نیکی، طاعت۔ حج کرنے گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے، حج کے ارکان کو ادا کرے مکمل طریقے پر، رضائے الہی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ حج اور عمرہ کے تمام ارکان کو مکمل ادا کرے رضائے الہی کی خاطر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور حج کے دنوں میں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کا اہتمام کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لانا اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہم سے ہم عدم مطلوب ہے، پوری زندگی مطلوب ہے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں۔ زندگی اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے، اور موت اس لیے دیا ہے، اور موت کے بعد حساب و کتاب کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ اس بات کی آزمائش ہو سکے کہ کون اچھا عمل کر کے آیا ہے دنیا میں اور کون برا عمل کر کے آیا ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان سے زندگی میں پوری زندگی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں۔ لیکن جگہ اگر افضل ہو اور وقت افضل ہو تو اس کی تاکیدی حیثیت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اب مکہ جو روئے زمین میں سب سے افضل جگہ ہے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ، اب وہاں عبادت کی جو اہمیت ہے، گناہ چھوڑنے کی جو اہمیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ دوسری جگہوں پر نہیں ہو سکتی۔ اور جب دن مبارک ہوں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم حرمت والے مہینے ہیں، اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں،
تو مہینہ بھی افضل اور جگہ بھی سب سے دنیا میں افضل مکہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر افضل مدینہ۔ تو جب ایسی مبارک جگہ پر آپ حاضر ہوں اور حج کے ایام ہو اور احترام کے ایام ہو، حرمت والے مہینہ ہو، تو اس میں کیا کہنا ہے عبادتوں کا، اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کتنی بڑھ جائے گی۔ اللہ نے حرمت والے مہینوں میں کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں بطور خاص حرمت والے مہینے میں گناہ مت کیا کرو، اپنے نفس پر ظلم مت ڈھایا کرو۔ تو ایک حاجی کو چاہیے کہ حج کے دوران، حج سے پہلے اور حج کے بعد اپنی زندگی میں اس بات کو لازم اور یقینی بنائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے گا۔ اور ہم لوگوں پر بھی یہ لازم ہے کہ جب اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جو اس کے حکم احکام ہیں، جو واجبات و فرائض ہیں، ان کو بجا لائیں سنت نبوی کے مطابق، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بطور خاص پرہیز کریں۔ فرائض اور واجبات کے ساتھ اگر مستحبات ادا کرتے ہیں تو نور علی نور، اور حرام کے ساتھ اگر مکروہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو بھی نور علی نور، لیکن کم سے کم واجبات کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہر مسلمان سے پوری زندگی مطلوب ہے، اور ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، حج کے اندر بڑے فوائد ہیں، اور وہ فوائد دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں۔ بہت ہی اجمال کے ساتھ مختصر میں ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ اپنی منفعتوں کو حاصل کریں حج میں آ کر، یا منفعت کی جگہ میں آئیں، مکہ مدینہ میں آئیں جہاں ان کے لیے دینی و دنیاوی منفعت ہے، تو منفعتوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ بات کہاں پر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ حج آیت نمبر 27 اور 28 نمبر کی آیت پڑھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ تعمیر کر لیا، تو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کا قصد کریں، اس گھر کی زیارت کریں، یہاں تشریف لائیں، ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، حج کا اعلان کیجیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، جیسا کہ حضرت ابن عباس، مجاہد اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا تم آواز تو لگاؤ، قیامت تک جس کے مقدر میں ہم نے کیا ہوگا، جو نطفے کی شکل میں ہوگا باپ کی پیٹھ میں، فی صلب آبائہم، اپنے آبا و اجداد کی پیٹھ میں ہوگا، نطفے کی شکل میں ہوگا، ہم اس کو سنا دیں گے۔ تو پکارو تو صحیح، لوگ پیدل چل کر آئیں یہاں، اور سواریوں پر، دور دراز ملکوں سے سواریوں پر آئیں کہ اونٹنیاں چل چل کر کے مکہ پہنچ کر کے دبلی پتلی ہو گئی، موٹی تازی پر چلے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مریل ہو گئی، اتنے دور دراز کے علاقوں سے آئے، اور علت اور وجہ بتائی کہ کیوں آئے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنی منفعتوں کو حاصل کر سکے۔ بہت ساری منفعتیں ہیں، علماء نے کہا تجارت کر سکتا ہے، اگر مان لیجئے کہ کوئی حاجی اپنے ساتھ کچھ سامان لے جائے کہ وہاں حج کے ایام میں بیچے گا، منافع کمائے گا، کوئی حرج نہیں۔ جو چیز وہاں نہ ہوتی ہو، آسانی سے مہیا نہ ہوتی ہو، ایسی حلال چیز کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کر کے چلا جائے، 25 کلو 30 کلو لے جائے، کوئی حرج نہیں۔ ادھر سے آوے تو 25 کلو 50 کلو کھجور لے کے آوے، 10 ریال کلو کھجور، 15 ریال کلو کھجور لے کے آیا ہے، 200 روپے 250 روپے 300 روپے کلو لے کے آیا ہے، یہاں ماشاءاللہ 1200 1500 روپے کلو وہی کھجور بکتی ہے، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی میں تجارت کی وجہ سے کوئی خلل نہ پڑے۔ اللہ کہتا ہے لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے ایام میں تجارت کرو، حج کے ایام میں بھی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کی روزی تلاشو۔ اور بھی بڑے فائدے ہیں، دنیا کے سارے کونے کونے سے مسلمان آتا ہے، رنگ و نسل، مختلف رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مجمع زندگی میں کبھی اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک وقت کی نماز مکے میں پڑھے گا، حرم شریف کے اندر پڑھے گا تو 1 لاکھ نماز، اگر 5 وقت کی نماز اس نے مکے میں پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو آپ سمجھ لیجئے ہندوستان میں 1 لاکھ دن، 365 دن کا اگر سال ہوتا ہے، یا 355 دن کا چاند والا مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، تو 355 سے 1 لاکھ کو تقسیم کیجئے، دیکھیے کہ 50 سال کے قریب ایک دن آپ کی 50 سال کی عبادت، اس کی مکے میں 1 دن کی عبادت۔ اور ایسے اگر وہ 10 دن 15 دن 20 دن مکے میں رہ گیا تو سوچ لیجئے کہ ہزاروں سال کی آپ کی غیر مکہ میں عبادت، اور اس کی مکے میں چند دنوں کی عبادت آپ کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔
ایک نماز 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے گا تو 1,000 نماز سے افضل ہے۔ گویا مکہ شریف میں، مکہ معظمہ میں نماز پڑھنا مدینے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے۔ مکے میں 1000 اور یہاں 1,00,000 اور یہاں مدینے میں 1000، 1,000، اتنی بڑی فضیلت، بہت ساری منفعات ہیں۔ ان منفعاتوں پر غور کرے آدمی تو حج کی ادائیگی کے اندر اس کی اخلاص آئے گا، بڑی محبت آئے گی، شوق سے وہ بندگی کوئی بات ادا کرے گا۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، چند اہم فوائد کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں پہلا فائدہ یہ ہے، پہلی منفعت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق کعبۃ اللہ سے، آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی مضبوط تعلق ہے مسلمان کا۔ ایک مسلمان جب ہوش سنبھالتا ہے، پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں، ہوش گوش کا ہوتا ہے، اس کے کان میں یہ بات جب ڈالی جاتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے بیٹا، اور نماز میں قبلہ رخ ہونا، کعبہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا، یہ شرط ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی کعبہ سے انحراف کر کے نماز پڑھے، دوسرے سمت پلٹ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو۔ ایک کافر جب ہمارے یہاں مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے فرائض تم پر عائد ہوئے، اور اس میں سب سے پہلا فرض تم پر یہ ہوگا کہ تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں تو تمہارے اسلام کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی جا سکتی، اپروول تم کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ تم نماز نہیں پڑھو گے۔ اور نماز جب پڑھنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں تو تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی بتاتے ہیں کہ کعبہ رخ ہو کر کے، ادھر جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس طرف رخ کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں پچھم مڑ، پورے ہندوستان میں جہاں کہیں سے بھی نماز پڑھو گے پچھم رخ ہونا پڑے گا نماز کے اندر۔ اب ایک مسلمان کا 5 وقت توجہ اس گھر کی طرف ہوتی ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں نماز میں، اور اس کے علاوہ سنت اور نفل کے اندر تو ہوتے ہی۔ کیا جس نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، کیا یہ دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کعبہ کو دیکھیں جس کی طرف ہم رخ کرتے زندگی بھر نماز پڑھتے رہے؟ کیسا ہے وہ کعبہ جس کی طرف رخ کرتے رہے؟ یقیناً یہ شوق انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے، استطاعت دے، مال دولت ہو اور وہ حج کر سکتا ہو، فوراً جا کر کے حج کرے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کرے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اپنے دل کو سکون و قرار عطا کرے۔ تو یہی وہ کعبہ تھا جس کو ہم بغیر دیکھے ہوئے زندگی بھر ہندوستان سے جس کی طرف رخ کرتے رہے، وہ یہی کعبہ ہے۔ اور اس کے گرد دیکھے گا کہ مطاف کے اندر جہاں لوگ طواف کرتے ہیں کعبہ کے گرد، دیکھے گا کہ نماز میں حلقہ بن رہا ہے، دائرہ بن رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ اسی گھر کا توجہ کر رہے ہیں۔ یہ گھر ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ دائرہ آگر سے بڑھ کر کے مسجد کی طرف جائے گا، مسجد سے باہر بھی جو میدان ہے اس میں جائے گا، دور تک جائے گا، ہوتے ہوتے ہندوستان تک وہ دائرہ آئے گا، ایسے ہی چاروں طرف گھومتا ہوا۔ ساری دنیا میں جو لوگ پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکن ہے، جو جس طرف ہے وہ کعبہ اس کے جس طرف پڑتا ہوگا، جس سمت میں پڑتا ہوگا وہ اسی طرف رخ کرتا ہوگا۔ جو کعبہ سے پچھم والا ہوگا وہ پورب رخ کرتا ہوگا، جو ہم لوگ پورب والے ہیں وہ پچھم رخ کرتے ہیں، جو اتر میں ہے وہ دکن رخ کرتا ہوگا، جو دکن میں ہوگا وہ اتر رخ کرتا ہوگا۔ یہ دائرہ جو چھوٹا سا بن رہا ہے کعبہ کے گرد، یہ دائرہ پھیلتے 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 ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے وہ اس گھر کی طرف رخ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ منظر آتا ہوگا ایک مسلمان کے سامنے اور جب وہ کعبہ ہوتا ہوگا تو اس کے ایمان و یقین کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں خوشی سے اس کعبہ کو دیکھ کر، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا، گھر سے نکلے، گٹھری لے کر کے، ضروری سامان لے کر کے، میقات پر پہنچے، ایک خاص جگہ مقرر کر دی گئی ہے دنیا کے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے کہ چاہے وہ زمینی سفر سے آوے، کہ دریائی سفر سے آوے، کہ ہوائی جہاز سے آوے، اس جگہ کے برابر سے جب گزرے گا تو اس کو اپنا سلا ہوا کپڑا اتار دینا ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، سلا ہوا کپڑا اتار دے گا، اور 2 غیر سلی ہوئی چادر، ایک کمر کے اندر ازار لنگی بنا کے لپیٹ لے گا اور دوسرا سر کے نیچے کندھے کے اوپر ڈال لے گا، سر کھلا رکھے گا۔ یہ جو 2 سفید چادر میں وہ لپٹا ہوا ہے، یہی لباس دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہوگا، مردوں کا، کیا غنی، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا رعیت،
کیا حاکم کیا محکوم، ہر کوئی آپ کو اسی دو لباس میں ملے گا، یکساں لباس ہوگا سب کا، جیسے کہ کفن سب کا یکساں ہوتا ہے، اجلا کفن ہوتا ہے، بھلے ہی کوئی 100 روپے گز کا دیتا ہو کفن، کوئی 50 روپے کا دیتا ہو، کوئی 500 روپے کا لا کے دیتا ہو، لیکن دیتا ہے سب کو ایک طرح کا کفن، دیکھنے میں ایک طرف لگتا ہے۔ کیا جس وقت آدمی سلے ہوئے کپڑے سے عاری ہوتا ہے اور دو غیر سلی ہوئی سفید چادر پہنتا ہے، کیا اس وقت اس کو موت یاد نہیں آنی چاہیے کہ یہی وہ چادر ہوگی جو ہم زندگی میں پہن رہے ہیں، یہ ہمارے بدن میں لپیٹ کر ہم کو قبرستان دفن کیا جائے گا؟ اور جب اس کو موت یاد آئے گی اور جب تک وہ چادر دیکھتا رہے گا اپنے جسم کے اوپر اور اپنی موت یاد کرتا رہے گا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، رو رو کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لے، اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھو لے آنکھوں سے۔ یہ خیال نہیں آتا ہوگا اس کو، آخرت کا توشہ جمع نہیں کرتا ہوگا۔ آخرت کا توشہ کیا ہے بھائیوں؟ واجبات کی ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز، یہی توشہ کام آئے گا اللہ کے یہاں۔ اور کون توشہ لے کے جاؤ گے؟ روپیہ پیسہ ہوگا نہیں، مال دولت ہوگی نہیں، آل اولاد کام آئے گا نہیں، تو آخرت میں مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ یہ تمہاری نیکی جو یہاں کرو گے اور جو گناہ کیا اس سے توبہ استغفار کر لو، یہی کام آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگوں توشہ اختیار کرو، جا رہے ہو تو کھانے پینے کی سامان بھی لے کے جاؤ، اور سب سے بہترین توشہ تو تقویٰ کا توشہ ہے۔ دنیا میں جو جاتے ہو سفر میں اور کھانا پینے کی چیزیں لے جاتے ہو توشہ کے لیے، یہ تو کھا پی کے ختم کر دیتے ہو، لیکن تقویٰ کا جو توشہ ہے، تقویٰ کا، اللہ سے پرہیزگاری کا جو توشہ ہے، نیکی کرنے کا اور بدی سے بچنے کا جو توشہ ہے، یہ دنیا سے لے کر آخرت تک تم کو فائدہ دے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ ہے تقویٰ کا۔ تو یہ لباس انسان کو، موت کا یہ لباس انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم موت کی تیاری کرو۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کب قیامت قائم ہوگی؟ کہا کہ سوال یہ نہیں مناسب ہے کہ کب قیامت ہوگی، سوال یہ کرنا چاہا ہم یہ کرتے ہیں تم سے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ وہ تو ہوگی ہی اپنے وقت پر، جب مرو گے تب یہ سے قیامت شروع ہو جائے گی۔ دنیا سے گئے اور تمہاری آخرت شروع ہو گئی، قبر میں حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کے لیے کیا تیاری کیے ہو؟ جب قبر میں گڑھے میں لوگ چھوڑ کر کے آ جائیں گے، وہ قبر کا گڑھا کیا چاہتے ہو؟ جنت کی کیاری میں تبدیل ہو جائے، یہاں سے جنت کی خوشبو ہوا آئے، یا جہنم کا گڑھا بن جائے؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کے لیے تیاری کرو۔ تو سوال اصل میں یہ نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کے لیے کیا تیاری کیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دو فائدہ ہوا کہ آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے اس لباس میں۔ تیسری بات جو اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بندگی میں ایک اکیلا ہے، اگر شرک کسی کے اندر ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ جب آدمی میقات پر جاتا ہے، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، نہا دھو کر کے اپنا کرتا پیجامہ پہنے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی سے دکھاتا رہتا ہے، جب دیکھے گا 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے تو آدمی احتیاطاً اپنا کپڑا اتار کر کے گنجی نکڑ جو کچھ ہے سب کو نکال کر کے اپنا رکھ دے، اور چادر جو بیگ میں رکھی ہوا ہے تو نکالے کمر میں پہن لے، ایگو چادر کو گردن پر 5 منٹ پہلے ہی استعمال کر لیا۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچے گا کہ لبیک عمرتن، اب عمرے کی نیت سے لبیک، اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا کعبہ تک، جب تک کہ کعبہ سامنے نہ آ جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1.5 سطر کا جو لفظ ہے، کیا مطلب ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ یہ کیسی حاضری ہے؟ یہ تیری اسی پکار کو جو ہم نے قبول کیا تھا، جو بابا ابراہیم کے ذریعے نے تمہیں پکارا تھا کہ آؤ حج کرو ہمارے گھر کا، آج اسی پکار کو ہم قبول کرتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے، تو یگانہ و یکتا ہے، تو ایک اکیلا ہے مالک۔ ان الحمد والنعمت لک، تمام تعریف اور تمام بادشاہت کائنات کی صرف تیرے لیے ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جس طریقہ سے پیدا کرنے میں، روزی دینے میں، مارنے میں، جلانے میں اور کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقہ سے عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اقرار کر کے جاتا ہے، گویا ہم حج کریں گے تو صرف اللہ تیرے لیے کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ نماز پڑھیں گے تو تیرے لیے، روزہ رکھیں گے تو تیری خوشنودی کے لیے، صدقہ خیرات کریں گے تو تجھ سے ثواب پانے کے لیے، نام و نمود مطلب نہیں ہے ہم کو، ہم تیری رضا کے لیے کریں گے۔ اور اپنی بندگی کو جب تک ہم خالص نہیں کریں گے، ہماری بندگی نہیں ہوگی، کیونکہ مشرک کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر شرک دل میں ہے تو آپ کی عبادت رائیگاں اور بیکار ہے۔
یہ توحید کا شلوگن ہے جو حاجی پڑھ کے جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی آتا ہے تو قبر پر بچھا ہوا ہے، یا بابا یا داتا یا غوث یا پیر کہتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا، یا اللہ یا رحمان نہیں پکارتا۔ کیسا حج کیا تم نے؟ جبکہ یہی جملہ پڑھتے جا رہے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بندگی میں تیرا کوئی شریک نہیں، ملک میں تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر شرک کر رہے ہو تو مشرک کی تو کوئی بندگی قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج ہی قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو جب یہ کلمہ پڑھ رہا ہو حاجی تو اس کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ شرک و بدعت سے ہماری عبادت پاک ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہو اور صرف نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے جو سنت پر عمل کرنے والا حاجی ہوتا ہے وہ تلاشتا ہے، عالموں سے پوچھتا ہے حج کا کیسا طریقہ ہے ذرا بتا دیجئے، کوئی اچھی کتاب صحیح بالکل حدیث کی روشنی میں جو کوئی کتاب لکھی گئی ہو تو وہ کتاب ذرا دیجئے تاکہ ہم پڑھیں اور اس طریقے کے مطابق حج ادا کریں، کیونکہ وہاں بھی مسلکی جھگڑا لوگ چلاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اور کیسے حج کیا ہے، آنکھوں دیکھا حال حضرت جابر بن عبداللہ نے اور دوسرے صحابہ نے لکھ دیا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن سب مولوی سب اپنے اپنے مسلک کے مطابق لوگوں کو حج کی پٹی پڑھاتا رہتا ہے۔ تو سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی توحید کا جملہ ہے۔ اس کے بعد جب وہاں جاتا ہے، کعبہ میں پہنچ گیا، ٹھیک حجر اسود والے کونے پر آتا ہے جہاں سے حجر اسود ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ توفیق دے ڈائریکٹ ہونٹ سے بوسہ لے اس پتھر کا، کالے پتھر کا، تو بڑی خوش نصیبی ہے، اور نہیں ہو تو یہ لکڑی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایسے اس کو چھوا دیا پتھر کو اور اس کو لے کر چوم لیا۔ لیکن اگر بہت بھیڑ ہے اور دور سے کر رہے ہیں، اور خاص کے عورت والے جو اپنے ساتھ عورت کو لے کے چلتے ہیں اس بیچارے کے لیے تو ممکن ہی نہیں رہتا ہے، تو دور سے اللہ اکبر ہاتھ اشارہ کیا اور پھر آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے، پھر ہاتھ کو چومو نہیں، دور سے دکھایا اور پھر چوم رہے۔ کس کو چوم رہے ہو؟ ہاتھ نے پتھر کو تو چھوا نہیں، جب چھوتا تب نہ تم اس کو چومتے، جب چھوئے ہی نہیں دورے سے اشارہ کر رہے ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے چوم رہے ہو۔ جب یہ چھو دیتا حجر اسود کو تب چومنے کے لائق ہوتا۔ لیکن دیکھیے گا بہت سارے لوگ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر رک کے تین دفعہ اچھل کر کے ہاتھ دکھاوے گا، چوما لے گا، حالانکہ بالکل غلط۔ بس ایک دفعہ کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، آگے بڑھے۔ اور یہ حجر اسود کا جو کونا ہے اس سے پہلے والا کونا ایک رکن یمانی کہلاتا ہے، اگر وہاں بھیڑ نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے صرف اس کو چھونا ہے، ہاتھ سے چھونا ہے، چومنا نہیں ہے، نہ اس کو چومنا ہے نہ ہاتھ کو چومنا ہے، خالی اس کو ٹچ کرنا ہے، چھونا ہے۔ البتہ حجر اسود والا جو کونا ہے اس حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا استلام کرنا ہے، چھو کے چومنا ہے یا صرف اشارہ کر کے گزر جانا ہے۔ ایسا 7 مرتبہ چکر لگتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف۔ یہ عبادت صرف اس کعبہ ہی کے لیے اللہ نے خاص کی ہے، یہ عبادت صرف اسی گھر کے لیے ہے، یہ اسپیشل اس گھر کی عزت دیکھیے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی گھر کا طواف اور کسی بھی قبر کا طواف اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، یہ اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، شیطان کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جس کو ثواب کے لیے آدمی چومے اور بوسہ لے یا چھو کے چومے یا صرف چھوئے ثواب کے لیے، یہ صرف حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے جس کو صرف چھوا جاتا ہے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس میں برکت ہے ہمارے لیے، بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، چوما ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیحین کی روایت ہے کہ اے پتھر، حجر اسود کو دنیا والے کو سنانا مطلب تھا، پتھر کیا سنے گا، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، اگر میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ چومتا۔ نبی کی پیروی میں چوم رہے ہیں، آپ سمجھ گئے؟ کتنے لوگ جالیوں کو چوم رہے ہیں، کتنے لوگ مدینہ میں دیوار کو چوم رہے ہیں، دروازے کو چوم رہے ہیں، تو ہینڈل جو لگا ہوا ہے اس کو چوم رہے ہیں، بیوقوف آدمی ہو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ عبادت صرف ایک حاجی کو نصیب ہوتی ہے جو وہ جہاں جاتا ہے کعبہ کا طواف کرتا ہے، جس سے ہم لوگ محروم ہیں جو حاجی نہیں ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میدان عرفات میں جاتا ہے، لاکھوں لاکھ کا جمع غفیر دکھتا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے انسانوں ہی کا قافلہ نظر آتا ہے، لگتا ہے سیلاب ہے، اور ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح کے لباس میں، وائٹ لباس میں ہیں، اور عورتیں ہیں اپنے لباس میں برقعے میں ہیں۔ تو اس مجمع کو دیکھ کر کے یقیناً انسان اس مجمع کو یاد کرے جو قیامت کے دن میدان محشر میں مجمع ہو، کہ جو اللہ دنیا کے کونے کونے سے زندہ انسانوں کو اس میدان میں ایک وقت میں لاکھوں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، لاکھوں۔ سرکاری آنکڑا آتا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کا، کتنے غیر سرکاری طور پر چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ یہ 50 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہوں گے۔ تو جو اللہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو لا رہا ہے وہی اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ حضرت آدم سے لے کر کے اور ابلیس جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر کے دنیا کے آخری حصے تک جو بھی انسان اور جنات پیدا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قبروں سے یا جو جہاں مرا ہوگا وہاں سے اٹھانے پر اور میدان محشر میں ڈالنے پر قادر ہے۔ تو انسان روز محشر کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے۔ یہ چند فوائد تھے جو حج کے سلسلے میں بیان کیے۔ اللہ رب العالمین جو حج کو جا رہے ہیں ان کی نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محروم القسمت ہیں، نہیں جا سکے ہیں، ان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو بھی اپنا گھر دکھا۔ ارادہ اور ہمت کیجیے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسے کو مت دیکھیے۔ مستطیع ہو گئے تو فوراً حج کیجیے، ٹال مٹول مت کیجیے، بوڑھے ہونے کا انتظار مت کیجیے۔ جیسے ہی طاقت ہو گئی، بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے اور اللہ نے پیسہ دے دیا، اب نماز روزہ کر رہے ہیں تو اب جا کر کے حج بھی کر لیجیے۔ اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے، بیٹا بیٹی کو پڑھا لیں گے، شادی بیاہ کر لیں گے، گھر دوار بنا لیں گے تو اب بڑھاپے میں جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے موت آ جائے تب یہ فرض تو آپ کے ذمہ چلا جائے گا اور اس کی پوچھ جب اللہ کرے گا اور یقیناً کرے گا کہ تجھ پر حج فرض تھا، تم کو میں نے مالدار کیا تھا، تب کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین اپنے حکام اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔